بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تمام ماشاء اللہ نوجوان بچے ہیں، ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اچھا، کالج کے 3 بچے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی بچوں کا 10th کا ایگزام ہوا گیا؟ کتنے دن ہو رہے ابھی نکل کے؟ 10 دن ہو رہے، مطلب 10th کے ایگزام کے بعد میں نکلے آپ لوگ اور 12ویں کے ایگزام کے بعد میں۔ اچھا، دیکھو یہ جو کام ہے نا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو قبول کیا۔ آپ کے بستی میں، آپ کے محلے میں اور بھی بچے ہوں گے، لیکن کوئی بچہ سمر ویکیشن منانے کے لیے کہیں پہ چلا گیا ہوگا، کوئی اپنے نانا نانی کے گھر پہ گیا ہوگا، سارے بچے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا، تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہوا۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں اللہ کے راستے میں نکل گیا اور میں نے بڑا قربانی دے دی اور میں نے بڑا مجاہدہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کام لینے کا ہے نا، تو وہ مکھیوں سے، مچھروں سے، درندے پرندے چرندے، جس سے وہ چاہے کام لے سکتا ہے اور لیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے ہم کو اس کام کے لیے قبول کیا، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ کئی کی بات ہے ہمارے لیے؟ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہ جو عمر ہے آپ لوگوں کی، اسی عمر کے اندر اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے، اب آگے چل کے آپ لوگ کالجز میں جائیں گے، دوسرے جو بڑی عمر کے بچے ہیں وہ آگے کی تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں جائیں گے، اور زیادہ اوپر کے لیول کا آپ لوگ ایجوکیشن حاصل کریں گے، لیکن اگر دین زندگی میں نہیں رہے گا، اور ابھی سے اگر آپ لوگوں کو دین کا علم نہیں ہوگا، یا ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے، یہ سب پتہ نہیں ہوگا، تو پھر آج کے زمانے میں گمراہی وہ اتنی عام ہو چکی ہے، گمراہی، بے دینی، ارتداد وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی دین سے دوری کی وجہ سے آپ کو ایسے سینکڑوں ہزاروں نوجوان ملیں گے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معلوم ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ ان کے ماں باپ نے جو پورا فوکس کیے وہ صرف ان کے ایجوکیشن کے اوپر، ان کے تعلیم کے اوپر، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے آخرت کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ ابھی سے دین کے علم کو سیکھ کر اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی فکروں کے ساتھ اب آگے چل کر اگر آپ لوگ کالج کی تعلیم حاصل کرو گے، جو بھی حاصل کرو گے، تو آپ کے اندر دین کی فکریں ہوں گی۔ کائی کی فکریں ہوں گی؟ دین کی فکریں ہوں گی، اور دین کی فکروں کے ساتھ پھر اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو ایک سچے مسلمان ڈاکٹر بنو گے، اگر آپ ایک وکیل بنو گے تو سچے مسلمان وکیل بنو گے، ایک انجینئر بنو گے تو سچے مسلمان انجینئر بنو گے، ورنہ آج کے زمانے میں مسلمان ڈاکٹروں کی، مسلمان وکیلوں کی، مسلمان انجینئروں کی کمی نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھو، ایسے ایسے مسلمان ڈاکٹر ہیں وہ 500 روپیے، 1000 روپیے فیس لیتے ہیں، اور کسی کے اوپر رحم نہیں کرتے، نہ کسی مسلمان کے اوپر، نہ کسی غریب کے اوپر۔ اگر ان سے جا کر یہ ریکویسٹ کی جائے، بھائی آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، الحمدللہ آپ روزانہ لاکھوں روپیے کماتے ہیں، اگر ایک آدھے پیشنٹ کے فیس میں 50-1000 روپیے کا ڈسکاؤنٹ دے دو، نہیں دیتے وہ، کیونکہ ان کے دل پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ کائی کے بنے ہوئے ہیں؟ کائی کی وجہ سے ماحول ملا نہیں ان کو، غیروں کے بچوں کے ساتھ میں تعلیم حاصل کی۔ ابھی ایک مسلم نوجوان، اس نے UPSC کا ایگزام پاس کیا، کلیکٹر بن گیا وہ، اور مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا بچہ کلیکٹر بن گیا، مسلمانوں کا بچہ کلیکٹر بن گیا، لیکن وہ بچے نے جا کے گنپتی کی آرتی اتارا۔ کس کی آرتی اتارا؟ کائی کی وجہ سے؟ کیونکہ غیروں کے بچوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا،
دین معلوم ہی نہیں اس کو. ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے گنپتی کی, ہمارے لیے کسی بت کی آرتی اتارنا, اس کی پرستش کرنا, وہ کھلا ہوا شرک ہے. یہ کیوں پتہ نہیں تھا؟ کیونکہ بچپن سے ماحول ملا نہیں. دینی ماحول نہیں ملنے کے بعد مسلمانوں کو لگ رہا ہے کہ مسلمان کا بچہ کلیکٹر بن گیا, لیکن مسلمان کا بچہ کلیکٹر بننے کے بعد میں کس کی آرتی اتار رہا؟ غیر اللہ کی. ایک مسلمان کا اور ایک لڑکا وہ بھی کلیکٹر بنا, لوگ خوش ہو رہے, مسلمان کا بچہ کلیکٹر بن گیا, مسلمان کا بچہ کلیکٹر بن گیا. لیکن وہ بچے نے کلیکٹر بننے کے بعد ایک غیر کے لڑکی سے نکاح کیا. اب غیر کی لڑکی کے ساتھ میں جب شادی کیا تو غیر کی لڑکی نے کہا کہ بھائی میں میرے مذہب کے حساب سے چلوں گی, تو نے تیرے مذہب کے حساب سے چلنا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب اس سے شادی کرنے کے بعد غیر کے لڑکی کے ساتھ میں وہ بھی غیر اللہ کی آرتی اتارنے کے لیے اس کے ساتھ میں چلے گیا. دونوں نے مست اپنا پیشانی کے اوپر لمبا چوڑا انہوں نے ٹیکا لگا دیے, نیوز میں ان کی خبریں آ گئی, اور یہاں مسلمان خوش ہو رہے کہ مسلمانوں کا بچہ کیا بن گیا؟ کلیکٹر بن گیا. ارے ویسا کلیکٹر کیا کام کا مسلمانوں کے لیے؟ ویسا ڈاکٹر کیا کام کا؟ وہ مسلمان تو ہے, ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی, ڈاکٹر ہے, لیکن ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے دل پتھروں کے جیسے ہو گئے ہوئے ہیں, تو فیس کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وکیل ہے مسلمان, لیکن دین پتہ نہیں ہے. اب دین پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان اس کے پاس میں مشورے کے لیے جائے کہ بھائی میاں بیوی میں ہمارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو پھر وہ فوراً لڑکی والوں کو راستہ بتاتا ہے, لڑکے والوں پہ تم 498 کرو, میں تم کو 10 لاکھ روپے دلاتا ہوں. اور پرسنٹیج کے حساب سے آج کل کام ہوتے ہیں, مجھے 25% دینا, میں تم کو 10 لاکھ روپے دلا کے دیتا ہوں. اب ظلم ہو رہا ہے. وہ لڑکے والے میاں بیوی میں آپس میں کچھ انتشار ہو گیا, کچھ تیری میری ہو گئی, مگر چونکہ ایمان زندگی میں نہیں ہونے کی وجہ سے, وکیل صاحب کے غلط مشورہ دینے کی وجہ سے, اب لڑکی والوں نے لڑائی جھگڑے کس میں چل رہے تھے؟ کس میں چل رہے تھے؟ نہیں آپس میں کس میں میاں بیوی میں دونوں میں چل رہے تھے. لیکن غلط مشورہ دینے سے, وکیل کے بہکانے کی وجہ سے لڑکی والوں نے وہ لڑکے پر بھی, اس کے والد پر بھی, اس کی والدہ پر بھی, اس کے پورے بہنوں پر بھی, اس کے پورے بہنوئیوں پر بھی, اس کے پورے بھائیوں پر بھی, اس کی پوری بھابھیوں پر بھی, اور ان کے خاندان میں اور کوئی ایسا ہوگا کم سے کم 1.5 سے 2 ڈزن لوگوں کے نام ڈال دیے کہ اتنے سارے لوگوں نے مل کر اس لڑکی پہ ظلم کیا, اس کو ٹارچر کیا. اب پولیس نے یہ سارے لوگوں کو اٹھا کے کہاں لے کر چلی گئی؟ جیل کے اندر. کس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے؟ خالی میاں بیوی میں. لیکن دین زندگی میں نہیں ہونے کی وجہ سے, اور اگر دین زندگی میں ہوگا تو پھر ایک مسلمان ڈاکٹر وہ لوگوں کے ہدایت میں آنے کا ذریعہ بنے گا. ہمارے یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے مسلمان, وہ MBBS MD MS ہے. MS کسے کہتے ہیں؟ ماسٹر آف سرجن کو, جو سرجری کر سکتا, اس کو MS کہتے ہیں. وہ MD کے بعد کی ڈگری ہوتی ہے. اتنا ہائر کوالیفائڈ ایجوکیشن انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. ان کے لیول کے جو دوسرے ڈاکٹر ہیں وہ 1000 روپے فیس لیتے ہیں, لیکن یہ مسلمان ڈاکٹر صاحب صرف 10 روپے فیس لیتے ہیں. کتنی فیس لیتے ہیں؟ ہے ابھی زندے ہے, 10 روپے فیس لیتے ہیں. کائی کی وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے ایمان دل میں زندگی میں آیا, اللہ کے راستوں میں نکلے, پہلے دین آیا, اس کے بعد ڈگریاں ملی. تو چونکہ اب دین زندگی کے اندر ہے, اس کے لیے کس کا درد آیا بھائی زندگی میں؟ انسانیت کا درد آیا. اور ان کے وہ 10 روپے فیس لینے کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہے کہ الحمدللہ مسلمان تو بہت کم ہوں گے, مسلمانوں سے زیادہ تعداد وہاں پہ کس کی ہوتی ہے؟ ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کی. لوگ مشورہ دیتے ایک دوسرے کو, ارے جانا ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ. اور میں آپ کو آگے کی بات بتا دوں, ان کے یہی اخلاق کی وجہ سے کئی غیر ایمان والے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں. کئی میں داخل ہو چکے ہیں. تو ایک ڈاکٹر بچپن سے ان کو دینی ماحول اگر ملے گا تو وہ کیسا ڈاکٹر بنے گا؟ ایماندار. یہ میرے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو ہمارے فرزند کی پیدائش انہی ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل میں ہوئی بھی ہے, جن مسلمان ڈاکٹر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو دین زندگی میں آئے گا, تو دین زندگی میں آنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے لیے پہلے
ایمان جب دل کے اندر آئے گا تو پھر اس کی ڈاکٹری بھی لوگوں کے لیے کائے کا ذریعہ بنیں گی؟ ہدایت کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک وکیل، اب میں نے تم کو پہلے جو وکیل کی مثال دیا وہ بے دین وکیل، دین زندگی میں نہیں آیا تو لوگوں کے گھر پھوڑنے کا کیا بنا؟ یہ لڑائیاں لگانے کا ذریعہ بنا۔ اور دین زندگی میں آنے کے بعد اگر ڈگریاں اس کے پاس میں آئیں گی، کئی ایسے مسلمان وکیل ہیں بیچارے ماشاء اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو بے قصور نوجوانوں کو زبردستی جیلوں میں ڈالا گیا، خالی مسلمان نہیں غیر کے بھی جو نوجوان ہیں بغیر فیس کے انہوں نے ان کے کیسز لڑے اور ایسے سینکڑوں نوجوانوں کو باعزت بری کرائی۔ مجھے بتاؤ وہ سب کی دعائیں ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین آیا زندگی کے اندر، کلیکٹر دین آیا زندگی کے اندر، ایمان آیا، اور اس کے بعد جب وہ کلیکٹر بنے تو کلیکٹر بننے کے بعد انہوں نے اپنے ضلع کو، اپنے ایریے کو ایسا نمونہ بنایا کہ وہ علاقے اور ایریے کے لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ لوگ مسلمان ہو رہے وہاں پہ، کسے دیکھ کر؟ ان کا بیان سن کے۔ ارے بھائی ان کا بیان سن کے پھر کیسے مسلمان ہو رہے؟ ان کے اخلاق دیکھ کے۔ مفتی صاحب ہے کیا وہ؟ نہیں۔ مولانا صاحب ہے، امام صاحب ہے، کون ہے وہ؟ کلیکٹر صاحب ہے۔ تو اس کے لیے تم بھی ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ہائر ایجوکیشن حاصل کرو، اسلام میں منع ہے کیا؟ نہیں ہے، لیکن پہلے دیندار بنو، پہلے مسلمان تو بنو۔ مسلمان بننے کے بعد اگر ڈاکٹر بنو گے تو تمہارا ڈاکٹری بننا لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ سچے مسلمان بن کر وکیل بنو گے تو تمہارا وکیل بننا لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ سچے مسلمان بننے کے بعد انجینئر بنو گے تو تمہاری انجینئرنگ، تمہاری ہر فیکلٹی، ہر ایجوکیشن وہ لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا کیا بنیں گے بھائی؟ ذریعہ بنیں گے۔ اور آج کے زمانے میں اپنے زندگی میں اللہ کا دین لانے کا جو سب سے آسان اور سہل راستہ ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ کائے میں نکلنا؟ اس کے علاوہ سولیوشن نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے، چلے میں سے آپ آ گئے تو اپنے مسجد کے مکتب میں آپ جا سکتے۔ ایک تو مکتب ہے کہ جس کے اندر آپ دین کی تعلیم حاصل کر کے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے اپنے زندگی کے اندر دین کی فکریں لے کر آ سکتے۔ اور دوسرے یہ اللہ کا راستہ، یہ راستے میں نکلو گے تو تمہارے اندر فکریں آئیں گی۔ کیا آئیں گی تمہارے اندر؟ فکریں آئیں گی۔ جب تم گلیوں میں، کوچوں میں، جھوپڑ پٹیوں میں، چھوٹے موٹے گاؤں کھیڑوں میں جاؤ گے اور مسلمانوں کا حال دیکھو گے کہ ہم تو اپنے گھروں میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ان کے کلمے کے واندے ہیں یہاں پر۔ ہم تو اپنے بنگلے کے اندر ہے، اپنے فلیٹ کے اندر ہے، ماشاءاللہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور گاؤں کھیڑوں میں یہ حال ہے کہ مسلمان ایک طرف گنپتی کی بھی پوجا کر رہے، دوسری طرف نماز کے لیے بھی آ رہے۔ ایک طرف مسلمان کے گھر میں تسبیح بھی لٹکی ہوئی ہے، دوسری طرف مسلمان کے گھر میں سائی بابا کی فوٹو بھی لٹکی ہوئی ہے، اور ایک طرف مسلمان جو ہے ماشاءاللہ سارے کام ہو رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے، اور اتنے ہی اہتمام سے جو ہے کرناٹکا کے اندر ایک دیوی ہے، اس کا نام یلما گوڑی ہے، اس کی جترا میں بھی جا رہے، اس کی پوجا پرستش بھی کر رہے، اور دوسری طرف کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کر رہے۔ یہ باتیں پتہ ہے کیا تم لوگوں کو؟ ارے بھائی پتہ ہے کیا؟ کیوں نہیں پتہ ہے؟ کیونکہ ابھی تک اپنے گاؤں سے نکلے کیا باہر؟ نہیں نکلے۔ اب آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو تمہارے اندر امت کا درد آئے گا۔ کیا آئے گا تمہارے اندر؟ امت کا درد بیان سننے سے نہیں آتا۔ یوٹیوب کے اوپر تقریر سنیں گے تم، بہت ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بیان سنانے والے، مست اپنا اے سی چالو ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں 5,000 کے کرسی پہ، 10,000 15,000 کی چیئر کے اوپر ٹیکا لگا کر، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اگر امت کے فکر کی باتیں ہوں گی، بولو اس سے امت کی فکریں آئیں گی کیا؟ کیسے آئیں گی امت کی فکریں؟ اب تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو، اب تم یہ گلی کوچوں میں، چھوٹے چھوٹے غریب ایریوں میں جاؤں گے نا، ابھی کل تم اب جس ایریے میں جائیں گے وہاں دیکھو جا کر مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کے بے دینی کی کیا وجہ ہے، کیوں مسلمان دین سے دور ہے۔ تمہارے اندر ایک تڑپ آئیں گی، ایک لگن۔ ابھی یہ اورنگ آباد کا جو اجتماع ہوا، اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد سے جو جماعتیں نکلی، ایک جماعت آئی، ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جماعت میں 7 ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کبھی ان کو کلمہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے بول کے،
کلمہ یاد ہونا تو دور کی بات ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کلمہ کیا ہے. ان کو کلمہ پڑھا رہے تو کلمہ آ رہا نہیں زبان پہ. کتنے ساتھی ہے ایسے؟ 7 ساتھی ہیں. ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں تم کو. تو یہ سب چیزیں پتہ چلیں گی، امت کا درد دل میں آئیں گا. کہاں پہ نکلنے کے بعد میں؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور یہ ضروری ہے. یہ آج کے زمانے میں اس کے علاوہ کوئی سولیوشن نہیں ہے. چاہے کوئی آج کے زمانے کا مفتی صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، امام صاحب ہو، ان کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی نکلنا ضروری ہے. ابھی تم لوگوں نے، مجھے لگتا پتہ نہیں تم نے یوٹیوب کے اوپر میرا بیان سنے گا نہیں، کبھی سنے گا؟ کبھی کس نے سنا؟ اچھا، آپ نے یوٹیوب پہ سنے، اور کسی نے نہیں سنا ہوگا. ہاں، ہمارا بھی سبق چلتا، ہم بھی آن لائن جو ہے لوگوں کو رائے مشورے دیتے. لیکن لوگ ہمارا بیان سننے کے بعد، ہماری باتیں سننے کے بعد ان کو ایسا لگتا کہ یار مولانا کو تو دین دنیا کی بہت معلومات ہے، تو ان کے بچے بھی ماشاءاللہ ایک دم یعنی دین دنیا کے لائن سے جو ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، میرے بچے بھی تمہارے جیسا اللہ کے راستے میں چلے اور 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں. وہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھو پیچھے اس کو، وہ میرا بڑا لڑکا ہے. 1 ہفتے کی بھی وہ ناغہ نہیں کرتا مرکز کے قیام و طعام کا. ہر سنیچر کو پابندی سے وہ چاند تارا مرکز کے اندر ہے. پچھلے ہفتے ہماری خدمت کی ذمہ داری تھی، ظہر سے مرکز میں تھا وہ. اور جو دوسرا بیٹا ہے میرا، وہ بھی چلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے. اور مجھے لگتا آج شاید ان کی جماعت شہر سے باہر بھی نکل گئی ہوں گی، کیونکہ پچھلے سنیچر کو رخ مل گیا تھا ان کو. تو ہم بھی اپنے بچوں کو امت کی فکریں پیدا ہونے کے لیے اور ان کی خود کی اصلاح اور تربیت کے لیے کون سے راستے میں بھیجتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں. یہ سولیوشن، اس کے علاوہ کوئی سولیوشن نہیں ہے، یاد رکھو. اگر اس دنیا میں دوبارہ صحابہ اکرام کا زمانہ واپس آ سکتا ہے تو وہ کون سے راستے سے؟ اسی راستے سے، اسی محنت سے. اس کے علاوہ سولیوشن نہیں ہے. ہاں، باقی بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت سی محنتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ان کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ان کو ڈینائی نہیں کرتے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. نہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. وہ بھی دین کے چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں، لیکن وہ سارے شعبوں کا جو الشعبہ ہے اور جو کیا کہیں گے اسے، وہ یہ دعوت کا مبارک عمل ہے. سمجھ میں آئی بھائی بات؟ تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. اللہ نے کس کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی؟ اس کے راستے میں. تم کو چنا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے ارادہ کرنے کا کہ آخری سانس تک اس مبارک کام کو کیا کرنے کا ہے؟ کرتے رہنے کا. ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں امیر صاحب نے دیکھے ہوں گے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ نے دیکھے؟ ہاں، پونا والے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ اچھا، ہاں پھر آپ نے دیکھے ہوں گے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک زمانے میں ہمارے بڑے اکابر، ہمارے بزرگ، آج ان کے انتقال کو تقریباً 25-26 سال ہو چکے ہیں. نہیں، 16-17 سال ہو چکے. 2001 میں انتقال ہوا تھا، تو تقریباً آج جو ہے 17 سال ہو چکے ہیں مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو. ہمارے بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے وہ کہ اے اللہ، اس کام کو کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا. تو وہ پوری زندگی اس کام کو کرتے رہے، اور پھر اس کام کے اندر ہی سولاپور کے اندر اجتماع کی محنت میں تھے، وہیں پہ کیا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا. تو جو دعا کرتے تھے، اللہ نے وہ دعا کو کیا فرمایا؟ قبول فرمایا. کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا. زندگی بھر تو کرتے رہے، اور موت بھی آئی تو کیسی موت آئی؟ یہ کام کرتے کرتے. تو وہی نیت رکھنے کا ہے. کریں گے انشاءاللہ. چلو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اذان ہو رہی ہے، اب ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں جو ہے اپنے اعمال کے اندر لگ جاؤ. السلام علیکم.